یہ کام جب آپ کرنے لگیں گے تو یہ کام آپ کو انتہائی مشکل نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اتنی برکت اس کی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اتنی برکت دیکھی ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سلوک کے درمیان میں ایک موقع پر اس عاجز کے شیخ نے حکم دیا کہ بچہ اس پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا کہ ٹھیک ہے، آج سے ہم نے سن لیا، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اوہو، اتنا مشکل یہ کام دیکھا، اتنا مشکل کام دیکھا، زبان سے جھوٹ نکل جاتا۔ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے جھوٹ نکلے گا، جب تھوڑی سی کہیں غلطی ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی، استاد ڈانٹ ٹپٹ کرے گا، اب ایسے موقعوں پہ خود بخود اس کو بہانے لوگ کہتے ہیں ہوتا سیدھا سیدھا جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے، سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے۔ سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا تھا، سچ سچ ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ سچ بولنے میں نقصان ہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی سچے انسان کو دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دیتے۔ توجہ فرمائیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ گرفتار ہوا، اس نے مسلمانوں کے خلاف اتنا کچھ کیا تھا کہ اس کا وجود تو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں تھا۔ ہر بندہ چاہتا تھا اس کو تو قتل ہی کر دیا جائے۔ اللہ کی شان کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا، ہاتھ بندے ہیں، پاؤں میں بیڑی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے اس پہ غصے تھے۔ آپ نے بھی جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ جی مسلمان تو بڑے رحیم ہوتے ہیں، تو کیا موت سے پہلے میری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اس نے کہا ایک پیالہ پانی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ پانی لایا، اس کو دلوا دیا۔ اب وہ پینے لگا تو رک گیا۔ کہتے جی خوف اتنا ہے جلاد کا کہ وہ میری گردن اڑائے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جس وقت پانی پی رہا ہوں گا کہیں وہ مجھ پہ تلوار کا وار نہ کر دے، تو مجھ سے پانی نہیں پیا جائے گا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا بھائی تم تسلی رکھو، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ الفاظ اس نے سنے، وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے وہ پیالہ پانی کا زمین پہ گرا دیا۔ کہتے ہیں جناب آپ کی کمٹمنٹ کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ عجیب بات، اتنا بڑا دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن، اور اس نے ایسی چال چلی، ہیلا کیا کہ عمر بن خطاب بھی حیران ہے۔ اب دو صورتیں تھیں، یا تو اس کو کہتے کہ بھائی بکواس نہ کر اور جلاد کو حکم دیتے نمٹا اس کو، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جو ورڈ دے چکے تھے اس کے اوپر سٹے کر۔ عمر اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا، میری ورڈنگ یہی تھی کہ جب تک تم پانی نہیں پی لو گے تمہیں نہیں مارا جائے گا، تو اب میں تمہارے اس جلاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اب جب آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم میں نہیں دیتا تو لوگ حیران کہ اتنا بڑا دشمن اگر اس کو نہ مارا گیا تو یہ تو پتہ نہیں اور اسلام کے خلاف کیا کیا تاثیر کرے گا۔ عمر اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے میں رہا کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی کہنے لگا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہر حال میں سچا ہوتا ہے، میں آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر۔ چند لمحے پہلے جن کے دل غمزدہ تھے کہ کیا بنے گا، سچ جیت گیا، وہ اسلام کا سپاہی بنا۔ اتنا سمجھدار بندہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب جانو اس سے امور خلافت میں مشورے کیا کرتے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ گھر کی عورتوں کے ساتھ شادی میں کہیں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ حضرت پہچان گئے کہ یہ مال سمیٹیں گے۔ حضرت نے کہا دیکھو بھائی پردے دار عورتیں ہیں، تمہیں مال چاہیے، ان کی عزت خراب نہ کرو، ان کو بے پردہ نہ کرو، ہمارے پاس جو کچھ دیور ہے ہم سب تمہیں خود دے دیتے۔ نیک لوگوں کی نظر میں عزت قیمتی ہوتی ہے، مال کی کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے عورتوں سے کہا کہ جو زیور ہے سب اتار کے دے دو۔ عورتوں نے سب اپنے زیورات اتار کے ایک رومال میں باندھ کے اس کو دے دیے، بھائی یہ لے جاؤ، عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ہمارا کام آسانی سے ہو گیا۔ وہ گٹھڑی زیورات کی لے کر چل پڑے، اور حضرت نے گاڑی چلانے والے کو حکم دیا بھائی چلو۔ تھوڑی دور آگے گئے تو ایک عورت کی نظر پڑی کہ ایک چھوٹی سی بچی کی چھوٹی انگلی میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی۔ تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ ہم سارا زیور تمہیں دے دیتے ہیں، اور اس بچی کی چھوٹی انگلی میں یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہے۔
حضرت نے فرمایا ہاں روکو. گاڑی رکوائی, بچی کی انگوٹھی اتروائی اور حضرت ڈاکوؤں کے پیچھے چلے. ڈاکوؤں نے دیکھا کہ وہ بندہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے, کہنے لگے کوئی بات نہیں, ہم زیادہ ہیں, ہم نمٹ لیں گے. کیسے آئے؟ بھائی معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہوئی. ایک بچی کی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹھی تھی, نظر ہی نہیں آئی اس وقت. میرے کال تھا کہ ہم سب دے دیں گے, تو بھائی یہ بھی آپ لوگ لے لیجیے. حضرت کی بات کا ایسا اثر ہوا, سب ڈاکوؤں نے توبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ گئے. جھوٹ جتنا تیز بھاگے, سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا گیا. میرے دوستو, سچ کو آزما کے دیکھو. یہ سب سالکین کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. اپنی زندگی میں سچ کو آزما کے دیکھیں ذرا. اتنے مزے کی زندگی ہو جائے گی نا کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العزت جیسے جنت کا سکون ملتا ہے, آپ کو وہ سکون ملے. یاد رکھنا, جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے, اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کیا کرے. یہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا, اس کی نکلی ہوئی فریادیں میں کیسے رد کر دو. سچ بولنے پہ محنت. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے, پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا سچ بولنا. ایک ہی بات کہی تھی. ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا پاؤں رکھ. اس کو زندگی میں آزمائیے, عہد کر لیجئے, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا, رانگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی. شرمندگی ہوگی تو یہی کی ہوگی نا, 2 منٹ کی بات ہے, معذرت کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, تسلیم کر لیں گے, ناکی کا مسئلہ ہے نا. مگر سچ کی برکتیں آپ اتنی دیکھیں گے حیران ہو جائیں. تو بچے کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں, ہم جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے. آپ ہزاروں روپے کی چیز ضائع کر دیں گے, برداشت کریں گے. بڑی سے بڑی غلطی کوئی اور کر بیٹھیں گے, برداشت کریں گے. جھوٹ نہیں برداشت کریں, پہلی بات. بلکہ الہی بخش کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے, مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے. پھر مسلمانوں سے انگریز جج نے پوچھا کہ بھئی کوئی بندہ ہے جو درمیان میں گواہی دے اور معاملہ سمٹ جائے. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بزرگ تھے, مفتی الہی بخش کاندھلی رحمۃ اللہ, ان کا نام لیا گیا. انہوں نے سچ کہہ دیا کہ جی ہندوؤں کی ہے کہ مندر بنا سکتے ہیں, کہ جب ان کی زمین ہے تو جو چاہیں بنائیں. تو انگریز نے فیصلہ لکھا, آج کی مجلس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. اور یہ ایسی بات تھی کہ اس کو سن کر وہ کافر کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا, ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے. ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں. جھوٹ جتنا تیز دوڑے, سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا. بس یہ بات دل میں بٹھا لی. اتنی برکتیں سچ کی ہیں نا کہ ہم اس کا الفاظ میں احاطہ نہیں کرتے. اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ 2 ہی تو باتیں ہیں جو سلوک طے کرنے کے پر ہیں, ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقام. اور آج ان دونوں باتوں میں کمی کوتاہی کی وجہ سے روحانی طور پر ہم پیچھے ہوتے ہیں. تو خیر, ایک بات سچ بول, اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا اہتمام. نماز تو پڑھتے ہی ہیں بچے, بچپن سے اس کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے. تسلی سے وضو کرنا ہے, پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے, وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ. اگر وہ بیٹا ہے, اذان کی آواز سنے, بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے, کام بعد میں دیکھے جائیں. تو نماز کو اہتمام سے پڑھنا. اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے, کیونکہ بے نمازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا, اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں. تو پاکیزگی بھی آ گئی, وقت کی پابندی بھی آ گئی. اگر بچہ باجماعت تکبیر اولا سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا. پتہ ہوگا امی بھی نوٹ کر رہی ہے, ابو بھی پوچھیں گے, اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اس لیے مومن سب کو جو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو دوسری بات, نماز کے اہتمام پر محنت کیجیے. اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے, نہ, فرق ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں. نماز کا اہتمام. اس لیے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے, اس میں کوئی ہے کہ پھینکی نہیں چل رہی. مجھے نماز پرسکون ہو کر پڑھنی ہے, تسلی سے پڑھنی. تو اگر آپ نماز کا اہتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیولپ ہونا شروع. بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی,
کس کیفیت کے ساتھ پڑھی. تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے. آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. چنانچہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی بیوی نماز پڑھتی ہے. کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی نا 2 رکعت، من صلی رکعتین، حدیث پاک میں ہے جس بندے نے 2 رکعت اس طرح سے پڑھی کہ اس کے نفس میں کوئی باہر کی دنیا کا وسوسہ نہیں آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، 2 رکعت پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس پر نماز کے اہتمام پر کنسنٹریٹ کی. بچے کو وضو کرتے ہوئے دیکھیے صحیح کر بھی رہا ہے یا نہیں، اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس سے پوچھیے بھئی آپ کیسے طہارت کرتے ہو اپنے جسم کی. آپ حیران ہو جائیں گے، بڑی بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہیں وہ اس بچے کو مل نہیں رہی ہوتی. تو نماز کا اہتمام اس پہ زور دیجیے. استاد کلاس میں بھی بچوں کو یہ سمجھائیں، ان کو حدیث سنائیں، ان کو بتائیں کہ نماز صرف ظاہر داری ہی نہیں کرنی، نماز کو جما کے پڑھنا ہے، پرسکون ہو کے پڑھنا ہے، دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر پڑھنا ہے. خود بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیں. یہی تو محنت کا میدان ہے مومن کے لیے. جتنا آپ بچے کو نماز کی اہمیت پر ابھاریں گے، ایکسائٹ کریں گے، بتائیں گے، اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں. احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گئے کسی اور عمل کے اتنے نہیں بتائے گئے. اللہ تعالیٰ کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، رزق میں برکت، اتنے فائدے کہ کوئی حد نہیں. اچھا بچے کو جب آپ دیکھیں کہ ذرا اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انعام دیا کریں. بیوی کو کبھی مصلی پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے سے تعریف کر دیا کریں، کیونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. نیک بیوی ہوگی، پاک دامن ہے، وفادار ہے، نیکوکار ہے، اس کی زبان گنگ ہوتی. دیکھو بھائی یہ جو ہوتا ہے نا انکریجمنٹ، یہ فطرت ہے بندے کی. آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلی کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم چھلانگ لگاؤ، تو مچھلی چھلانگ لگاتی ہے تو اس کے منہ میں پھر چھوٹی مچھلی ڈالتے ہیں. ایک جگہ ہمیں ایکویریم میں وہ مچھلیوں کے کرتب دیکھنے کا موقع ملا، تو ٹرینر سے پھر بعد میں کویسچن آنسر ہوئے، تو ہم نے یہ کویسچن پوچھا کہ بھئی تم نے یہ فٹ بال لٹکایا ہوا تھا 35 فٹ اونچا اور مچھلی کو تم نے آواز دی، وہ اس کونے سے آئی اور بالکل اس کے نیچے آ کے اس طرح سے نکلی کہ 35 فٹ اوپر جا کر اس نے بال کو کک لگائی. یا اللہ، اس جانور کو کیسے ٹرین کیا؟ ہم تو بندوں کو اور انسانوں کو ٹرین نہیں کر پاتے. تو جب ان سے ڈسکس کیا نا تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ فطرت ہے ہر چیز کی کہ وہ انسینٹیو چاہتا ہے، انکریجمنٹ چاہتا ہے. ہم نے جب اس مچھلی کو شروع کیا تو یہ نہیں سنتی تھی بات، لیکن جب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا ہم نے اس کے منہ میں مچھلی ڈالی، پھر دوبارہ کیا مچھلی ڈالی، ہر دفعہ اب یہ انسینٹیو ہم نے دینا شروع کر دیا تو مچھلی کو بھی پتا چل گیا ایسا کرنے سے مجھے انسینٹیو ملے، اس نے کرنا شروع کر دیا. اب بتائیے کہ جانوروں کو انسینٹیو دے کے اگر وہ ایسے کام کروا لیتے ہیں، کیا ہم انسان کے بچوں سے نہیں کرواتے؟ بچہ بھی انسینٹیو چاہتا ہے، عورت بھی انسینٹیو چاہتا ہے. آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کیجئے. کبھی آپ گھر آئے، اس کو مصلی پہ تلاوت کرتے دیکھا، تسبیح پڑھتے دیکھا، آپ تعریف کیجئے، دل کھول کے تعریف کیجئے کہ مصلی پہ بیٹھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آج تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا، آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے. آپ دیکھیے آٹومیٹکلی آپ کی اہلیہ مصلی کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے. تو یہی حال بچے کا کہ جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا، صاف رہتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو انسینٹیو دیا کریں، اس کو انعام دیا کریں. انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا، انعام کا لفظ ہی اللہ کا انعام ہے. کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا، فطرت ہے، اسی سے خوشی ہو جاتی ہے. تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقین، اور دوسری بات نماز کا اہتمام، اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے. تیسری بات، بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں. کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا اجر ملتا ہے. ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، بڑوں کی خدمت، استاد کی خدمت. خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دیجیے.
مان لیا کہ آپ ملٹی ملینر ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والے 1 درجن نوکر موجود ہیں، مگر بچے کو کہیں کہ اپنے کام خود کرے، بلکہ دوسروں کے بھی کام یہ کر کے دکھائے، بچپن سے اس کو شہزادہ بنا دیا، آپ نے بچے کو خراب کر دیا۔ آج تو پانی کا گلاس بھی نہیں خود پی سکتے بچے، وہ بھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ لائیے۔ اس خدمت کے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بچے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، طبیعت میں سستی کاہلی آ جاتی ہے۔ یہی نہیں کہ پھر یہ دوسروں کی خدمت نہیں کرتے، ان کو کام کاج بھی پھر بوجھ نظر آتا ہے۔ اس لیے آج شکایت ہے اکثر ماں باپ کی طرف سے، بچے کام میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بھئی آپ نے بچپن میں کون سی خدمت سکھائی ہے اس کو؟ بچپن میں خدمت سکھاتے، آج بچوں کے اعضاء ریفلیکسز کے اندر نرمی ہوتی اور بچے خود بخود دوڑ بھاگ کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا میں۔ کیا پتا یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی اس کو دعا لگے۔ سلطان محمود غزنوی کا والد ایک سپاہی تھا، ایک عالم باللہ تھے، اللہ والے تھے۔ اس کو اس نے گھر پہ ٹھہرایا اور 3 دن اس کی خدمت کی، تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو دعا دے دی، اللہ نے سپاہی سے اس کو فوج کا جرنیل بنایا اور بیٹا وقت کا بادشاہ بنا۔ اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے، بوڑھوں کی خدمت کی جاتی ہے، تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا، احساس ہمدردی ہوگا۔ اس ایک لفظ خدمت کی وجہ سے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے۔ جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں، تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ آج اس کو خدمت بتائی نہیں، وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے۔ مثلاً ہمیں بچپن میں ہی ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی، تو بچپن سے ٹریننگ ہی ایسی ہوئی کہ اس عادت کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پوری زندگی ایسی گزری، پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھے۔ ٹریننگ ہی ایسی تھی، والدہ چارپائی پر بیٹھتی تھی، ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے، وہ پکڑ کے بٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، تب چارپائی پر بیٹھتے تھے، ورنہ قدموں میں بیٹھتے۔ ہمارے بچے چھوٹے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ابو اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے، ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو خود سیکھا۔ یہ خدمت سکھانی پڑتی، اور اس خدمت سے پھر والدین کی کیا دعائیں ملی، ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کرتے۔ ماں باپ بوڑھے بھی ہوں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ایسے اوقات ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو خدمت کا جذبہ، یہ تیسرا لفظ ہے۔ ان کو بیٹھ کے واقعات سنائیں کہ خدمت اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح فلانے کی، اس طرح یہ ہوا، تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق۔ ہمارے ایک دوست تھے، توجہ سے بات سنیے جو کہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے گھر میں گئے، بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تو وہ جو میزبان تھے، ان کا ایک بیٹا تھا کوئی 9-10 سال کا، انہوں نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا آپ نے اس مہمان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ خود بڑے نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار اور ایک بڑے یعنی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی تھی۔ کہنے لگے وہ بچہ ایسا سلیقہ مند، ہر چیز اس نے تیار کی ہوئی، وقت پہ دسترخوان لگاتا اور اس پر برتن رکھتا، کھانا لاتا۔ مجھے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا کہ ہاں مجھے اس کی بھی ضرورت تھی، میں صبح اٹھتا تو مجھے گرم پانی ملتا۔ بچہ ایسا سلیقہ مند، ہر چیز وہ تیار کر کے رکھتا۔ کہنے لگا کہ 2 دن میں اس بچے نے میرا دل مو لیا، میں تمنا کروں کہ کاش میرے بچے بھی ایسے خدمت گزار۔ وہ آتا اور جو کام ہوتا کر کے چلا جاتا، آتا کام کر کے چلا جاتا۔ کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ آج جو ہے نا یہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کو یہ باتیں سمجھائی کس نے۔ اگلے دن وہ آیا اور اس نے ناشتہ رکھا اور ناشتہ رکھ کے جانے لگا، تو کہنے لگا میں نے جلدی میں اس بچے کو کہا کہ بچہ ذرا میری بات سنو، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بتاؤ تم سب سے بڑے ہو، تم سب سے بڑے ہو۔ پوچھنے کا مقصد تھا کہ بھائی تم باپ کے بڑے بیٹے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے جلدی میں جب کہا نا کہ تم سب سے بڑے ہو، تو بچہ تھوڑا سا شرمایا، پیچھے کو ہٹا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کے کہتے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ تو الفاظ ہی نا، مگر ادب اور سلیقہ ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کہلاتی ہے۔ تو 3 باتیں ذہن میں رکھیے، ان کو آزما لیجئے، ہمیشہ آپ اس کا اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کسی درویش نے کوئی 3 ہیرے اور موتی تحفے میں دے دیے تھے۔ 100 سبق پڑھنے کی بجائے یہ 3 باتوں کا سبق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی، آپ کا دل خوش ہوگا بچے کو دیکھ کے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کہیں گے ربنا حب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی اور انعامات حاصل کیے. بہت خوشی ہوئی ان بچوں کے نام سن کر کہ جو پابندی سے کلاس میں آتے رہے. انعام لینے سے بھی زیادہ خوشی ان کی بھی ہوئی. انعام تو کسی نے لینا ہی ہوتا ہے، انعام لینے کا کیا. اس کی خوشی ہوئی کہ پابندی سے اتنے بچے اور بچیاں وہ کلاس میں آتے ہیں. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جن اساتذہ نے یا معلمات نے محنتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا تھا، راستے میں سمرقند شہر آ گیا. سمرقند شہر جب راستے میں آیا تو فوج اندر داخل ہو گئی. وہاں کے لوگوں نے نہ کوئی دفاع کیا نہ کوئی بات کی، وہ ڈرے ہوئے تھے. تو مسلمان جرنیل شہر پر قابض ہو گئے. انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی، شہر کا انتظام سنبھال لیا. اب جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنے علماء کے پاس گئے جو ان کے دین کے علماء تھے، اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا کہ دشمن نے آ کر ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا اور خود ہی انتظام چلانا شروع کر دیا، اور یہ طاقتور اتنے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے. تو ان کے ایک عالم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں. کون سا حل؟ ان کا ایک بندے کو تیار کرو جو ان کے خلیفہ کے پاس جائے. اس وقت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور خط لکھ کے دیتا ہوں. چنانچہ اس نے خط ڈرافٹ کر کے دیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور کہا کہ جی دیکھو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی فوج آئی اور اس نے اپنی طاقت کے زور پہ پورے شہر پہ قبضہ کر لیا. ہم عاجز ہیں، ان کے سامنے لڑ نہیں سکتے، مگر ہمارے ساتھ اچھی تو نہیں ہوئی. اس نے یہ خط دے کے اس بندے کو بھیج دیا. مقامی لوگوں نے سوچا اس پرچی کے لکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب وہ شخص عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو وہ تو توقع کرتا تھا بادشاہ ہوں گے، تاج ہوگا، کوئی زرق برق لباس ہوگا، اور وہاں تو ایک سادہ کپڑوں میں ایک سادہ سا آدمی کھڑا ہے. تو پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ان کا فرما روا ہے، یہ ہے جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، جس کے چرچے ہیں دنیا میں. خیر اس نے ہمت کی، آگے بڑھ کے وہ خط دے دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور اس کے جواب میں خط لکھا. اور خط کس کو لکھا؟ فوج کے جرنیل کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس طرح ایک شہر پر قبضہ کیا ہے. اب فوراً عدالت قائم کرو اور کسی کو قاضی متعین کرو، اور یہ مسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش کرو، پھر قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرو. چنانچہ وہ یہ فرمان لے کے آیا اور اس نے مسلمان بادشاہ کو یہ دے دیا جو جرنیل تھا. جرنیل نے اسی وقت علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے قافلے میں، ان کو بلایا اور ان کو کہا جی آپ اس شہر کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی عدالت، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. قاضی نے پوچھا کہ کس طرح شہر پہ قبضہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہم ایڈوانس کر رہے تھے، شہر آیا، ہم اس میں اندر داخل ہو گئے، نہ کسی نے روکا نہ پوچھا، ہم نے انتظام کر لیا. قاضی نے کہا نہیں، شریعت ایسے نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے جب تم کسی شہر میں جاؤ پہلے ان پہ اسلام پیش کرو، اسلم تسلم. اگر وہ نہ کریں کہ جی ہم مسلمان نہیں بنتے تو سیکنڈ آپشن پیش کریں کہ اچھا انتظام ہم سنبھالتے ہیں، تم ہمیں ٹیکس دو گے اور ہم تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے. اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر تیسرا سٹیج ہے کہ پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی. اب چونکہ شریعت کا ایک لائحہ عمل ہے اس کو آبزرو نہیں کیا گیا، لہذا تمہارا اس شہر پہ قبضہ کرنا جائز نہیں. میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان فوج کو اسی وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے. قاضی کے فیصلے پر جرنیل نے آرڈر دیا، پورے شہر سے مسلمان فوج نکل کے باہر چلی گئی. جب مسلمان نکل کر باہر چلے گئے تو اب لوگ علماء کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر انصاف کہاں ملے گا. لوگوں نے خود فیصلہ کیا اور مسلمان جرنیل کو پیغام بھیجا، پلیز آئیے شہر کا انتظام بھی سنبھالیے، ہمیں بھی مسلمان بنا دیجیے. تو انسان جب سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے. صحابہ رضوان عنہم کی یہ خوبی تھی، سچ بولتے تھے، سچائی کا معاملہ کرتے تھے. بہت اس سلسلے میں وہ محتاط تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 بندوں کا واقعہ لکھا ہے، ایک نے زمین بیچی ایک نے زمین خریدی.
خریدنے والے نے ہل چلائے، اس کے اندر خزانہ نکل آیا۔ اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے تو زمین خریدی ہے نا، خزانہ تو اس سے کتنا زیادہ قیمتی، یہ میرا حق نہیں ہے۔ تو وہ بیچنے والے کے پاس گیا جو مالک تھا کہ جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی مگر اس میں تو بہت قیمتی خزانہ نکل آیا، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ آپ کا ہوگا، اب تو میرا حق اس پہ نہیں رہا، یہ آپ کا ہے۔ ایک کہے آپ کا ہے، دوسرا کہے آپ کا ہے، مسئلہ کیسے سلجھے؟ قاضی کے پاس چلے۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں مقدمے آتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، یہ آج کل کے مقدمے ہیں۔ اور جس دور میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس دور کے مقدمے یہ ہیں کہ ایک کہتا ہے میرا حق نہیں، دوسرا کہتا ہے جی میرا بھی نہیں، قاضی صاحب فیصلہ کیجئے۔ قاضی صاحب بھی حیران، چنانچہ اللہ نے ان کو پھر ویژن بھی بہت دیا تھا، فہم و فراست بھی بہت دی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں مخلص ہیں، انہوں نے دونوں سے حالات پوچھے، اولاد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک کے ہاں بیٹا جوان تھا اور ایک کی بیٹی جوان تھی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں فیصلے میں کہ اس بیٹے اور اس بیٹی کی شادی کر دی جائے اور ان کو جہیز کے طور پر یہ پورا کا پورا خزانہ دے دیا جائے۔ یہ فیصلے کب ہوتے تھے؟ جب سچائی تھی طبیعت۔ تو سچ بولنا اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ یہ معاملات کی سچائی اللہ کو بہت پسند۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار کے اندر چلے گئے، اوپر چٹان آ گئی۔ 3 بندوں نے 3 دعائیں کی، اپنے اپنے عمل پیش کیے، اللہ کو پسند آئے۔ ان میں سے ایک نے کون سا عمل پیش کیا تھا؟ ایک کام کرنے والا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے بکریاں لے لی، اور جب بہت عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو وہ بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، جب اس نے مانگی تو میں نے اس کو وہ شروع کی چند بکریاں نہیں دی، جو تھی وہ سارا اس کا حق دیا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے نجات عطا کر دیجئے۔ اللہ نے چٹان ہٹا کر ان کو نجات عطا۔ کیوں؟ معاملت کی سچائی تھی۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام احمد اس میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جب آزمائش آئی تو بالآخر اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو کسی نے خواب میں امام احمد سے پوچھا کہ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق سے کوڑے سے نجات کیسے ملی؟ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق کے کوڑے سے نجات کیسے ملی؟ تو امام احمد نے خواب میں فرمایا کہ مجھے سچ کی وجہ سے ملی، کہ میں ہمیشہ سچ بولتا تھا اور میں سچ پہ تھا، موقف سچا تھا میرا، اس لیے اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں، پورا فرما دیتے ہیں۔ فتح موسی رحمۃ اللہ علیہ لوہار کا کام کرتے تھے، تو بیٹھے کام کر رہے تھے تو کوئی نوجوان آیا، اس نے کہا کہ صدق کسے کہتے ہیں؟ تو فتح موسی رحمۃ اللہ نے جلتی آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالا اور کہا صدق کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر صدق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی یوں حفاظت فرما دے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے نا، ایک آتش پرست تھا، تو مسلمان بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بھئی آگ خدا نہیں، تم اس سے توبہ کرو اور جو صحیح ایک خدا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ وہ بحث کرتا رہا، انہوں نے بالآخر سوچا کہ یہ شاید سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ ان کا اچھا دیکھو آپ آگ کو پوجتے ہو نا، وہ تمہارا خدا ہے، تو میں اور آپ مل کے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، جو جھوٹا ہوگا ہاتھ جل جائے گا۔ تو وہ ذرا گھبرایا، تو یہ مسلمان بزرگ جو تھے یہ سمجھ گئے کہ اب ڈر رہا ہے، آگ جل رہی تھی، انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھینچا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان کہ آگ نے دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلایا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ دل میں بڑے غمزدہ، یا اللہ میں اسلام پہ تھا، سچ پہ تھا، میرا ہاتھ تو نہ جلتا مگر اس کا ہاتھ تو جلنا چاہیے تھا، یہ تو جھوٹ پہ ہے، باطل پہ ہے۔ تو جب انہوں نے دل میں یہ سوچا، اللہ نے الہام فرمایا
اے میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا. ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جب اس کے ہاتھ کو آپ نے تھاما ہوا تھا. اللہ سچ والے بندے کا اتنا پھر لحاظ فرما دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیتے ہیں اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہو اس کو بھی نجات عطا فرما. سچ کے اوپر انسان ڈٹ جائے. اس لیے مشائخ نے فرمایا من صدقنی فی سریرتہ صدقتہ فی علانیتہ عند خلقی، جو خلوت میں میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے میں جلوت میں مخلوق کے ساتھ اس کے سچ کو پورا کر دیتا ہوں. سچ کا معاملہ کر اس کے سچ کو ظاہر کر دیتا ہوں. اگر ہم چھپے گناہوں سے بچیں، کیونکہ آج کل تو ہم گناہوں سے یہ بچتے ہیں کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے. جہاں ایسی صورتحال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں، وہاں گناہ کرنا بہت آسان. نیٹ پہ بیٹھو، گھنٹہ بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بیٹھ گئے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ہسٹری چیک کرنے والا نہ آ جائے. اور اگر یہ اطمینان ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تو بس پھر گناہ ہی گناہ. تو ہمارا گناہوں سے بچنا مخلوق کی وجہ سے ہے. ابھی ایک درجہ آگے ہے اللہ کی خاطر گناہ سے بچنا. ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. اگر وہاں پہنچتے تو ہم خلوت اور جلوت دونوں میں گناہوں سے بچتے. تو منزل تو ابھی دور ہے، ہم تو راستے کے راہی ہیں، ہم تو ابھی راستے میں چلتے پھر رہے ہیں. جانا آگے ہے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ کے لیے بچیں. جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ سچ کا معاملہ فرماتا. زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ پوری فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک تو مثالیں سن لیجئے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے شہید کیا تو ہندا نے ان کی لاش کو مسخ کر دیا. آنکھیں نکال لی، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لی، ان کے جسم کے اندر سے ان کا دل نکال لیا اور ہار بنایا اور پہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی ان کی جسم کو مسلح کر دیا تو نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا. حمزہ رضی اللہ عنہ کے 2 رشتے تھے. ایک تو آپ چچا بھی تھے نبی علیہ السلام کے اور ایک دوست بھی تھے. عمروں میں فرق زیادہ نہیں تھا تو چچا بھتیجے کا رشتہ الگ تھا اور آپس میں محبت اور دوستی کا رشتہ الگ تھا. تو نبی علیہ السلام کو اس دوہری رشتے کی وجہ سے غم بھی زیادہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے ان کافروں پر غلبہ دیا لَأُمَثِّلَنَّ 70 مِنْهُمْ، میں حمزہ لانوں کے اس شہادت کے بدلے میں ان کے 70 بندوں کو قتل کروں گا، مسلح بناؤں گا. اب غم میں ایک بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گئی. اوپر سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. تو اوپر سے پیغام آ گیا کہ بھئی ان النفس بالنفس، ایک کے بدلے ایک، 70 تو نہیں مار سکتے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی اور آپ نے ارادہ ترک کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اطراف سے بھیجا تھا کہ اپنا گروپ لے کے جائیں اور چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوں. مگر ان کو کہہ دیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس کو امن، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو امن، فلاں کو امن. مگر نبی علیہ السلام کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا فکر تھی. وہ نڈر تھے، مجاہد تھے، قوی تھے. تو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو بلایا اور بلا کے اس کو پیغام دیکھا اور کہا کہ جا کر خالد کو کہو فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ، وہ قتل کرنے سے اپنا ہاتھ ہٹائے رکھے. اب نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ حرم ہے لہذا تم کسی کو قتل نہ کرنا. لو سننے والے کو غلط فہمی لگ گئی. فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ اٹھاؤ ان کے اوپر، جو ملتا ہے مولی گاجر کی طرح قطر دو. وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسی کا مفہوم ان کو جا کر بتا دیا اور کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ من قدرت اقتل من قدرت الیہ، جس پر تیرا ہاتھ پہنچے قدرت ہو اس کو قتل کر. خالد بن ولید نے حکم پر عمل کیا، جو سامنے آیا قتل کرتے رہے. جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے دوسرا قاصد بھیجا کہ خالد میں نے منع کیا، حرم ہے. رک گئے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دیکھو ان کے کتنے بندے قتل ہوئے. جب گنتی کی گئی تو 70 بندے قتل ہو گئے تھے.
نبی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا نا کہ ایک کے بدلے 70 کو قتل کروں گا، اگرچہ میں نے ارادہ ختم کر دیا تھا، میرے مالک نے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا۔ تو سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ یہ چچا تھا اور ان کا رشتہ آپس میں کزنز کا تھا، فرسٹ کزن تھے۔ چنانچہ ابو لہب نے ایک موقع پہ بیٹے کو خوب بھڑکایا، وہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی، مس بہیو بھی کیا اور بیٹی کو طلاق بھی دے دیا۔ جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا، اللہم ابعث علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر تو مسلط فرما دے۔ وہ چلا تو گیا مگر دل میں ڈر رہا تھا۔ باپ کو بتایا، باپ نے بھی کہا کہ بات پوری ہو جانی ہے، لہذا وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جانا ہے۔ جب کئی سال گزر گئے تو اس وقت ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو اس لڑکے نے بھی قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ قافلے والوں نے تسلی دی، اتنے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ کیا تو قافلے والوں نے اس کو سینٹر میں سلایا، اس کے گرد باقی سارے لوگوں کے بستر لگائے گئے، پھر اس کے بعد جانوروں کو بٹھایا گیا اور جانوروں کے باہر سامان کو رکھا گیا کہ اگر کوئی جانور آئے بھی صحیح تو پہلے تو سامان رکاوٹ بنے گا، پھر جانور رکاوٹ بنیں گے، پھر انسان رکاوٹ بنیں گے، وہ تو درمیان میں ہے۔ اس ترتیب سے وہ سو گئے۔ اللہ کی شان، ایک شیر آیا اور اس نے باہر سے چھلانگ لگائی، سیدھا سینٹر کے اندر آیا اور اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے کیے اور واپس چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بات نکلی تھی وہ سچ ثابت ہے۔ تو اصول یاد رکھیں کہ جو سچ کو اپناتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ جیسے کہا نا کہ نبی اسلام کی زبان سے بات نکلتی تھی، پوری ہوتی تھی۔ گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ ایک ایسا مقام دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ جب وہ میرا مقرب بن جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بی، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون سا مقام ہے کہ بندے کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیں کہ رب کریم فرمائیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو با خدا بندے پھر ایسا رتبہ پا لیتے ہیں، اور یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تو سچے کو سچے سے ایسا وصل مل جاتا ہے۔ وہ تخلقوا باخلاق اللہ، ان صفت سے مزین ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے، بات نکلتی پوری ہوتی تھی۔ اپنی زندگی میں اس عاجز نے قریب قریب کتنے حضرات کو مستجاب الدعوات دیکھا۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بارہا دیکھا، ایک بات زبان مبارک سے نکلتی تھی، مجھے پکا یقین ہوتا تھا یہ پوری ہونی ہے، اور ہم پورا ہوتے آنکھوں سے دیکھا کرتے۔ ایک طرف ہم ڈرتے بھی تھے کہ کبھی جلال میں ہو تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اور دوسری طرف یقین بھی اتنا پکا تھا کہ کوئی بات ہوتی، حالات آتے، فون کر کے یا خدمت میں پہنچ کے صرف عرض کر دیتے تھے حضرت یہ مسئلہ۔ جب حضرت کے نالج میں آ جاتا تھا نا تو ہمیں یقین ہوتا تھا اب یہ ہو جانا ہے، اور اللہ اس کو پورا کر دیتے تھے۔ ہم یہ بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ دعا فرمائیں گے تب پورا ہوگا، یہ یقین تھا کہ ان کے نالج میں آ گیا تو صرف علم میں آنے سے ہی دل سے دعا نکلتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کام سیدھا فرما دیتے۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اس عاجز نے کئی مرتبہ کیا، زبان سے بات نکلتی تھی، اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے۔ اپنے قریب میں اس عاجز نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، کئی واقعات ہیں، بات نکلی اللہ نے پوری کر۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، اللہ نے ان کو خوب رزق دیا تھا اور اس کی بیبی کی ولادت متوقع تھی، تو وہ میرے والد صاحب کی خدمت میں آئی کہ جی میں جا کے دعا کرواؤں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ والد صاحب درود شریف پڑھ رہے تھے تو والدہ نے ان کو بٹھا لیا،
اللہ کی شان دیکھیں کہ جب والدہ نے ان کو بٹھا لیا تو اس عورت نے کسی ایسے عالم کا واز سنا تھا جو بے ادبی کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے اسی کے واز کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں۔ بھائی بات تو حقیقت ہے لیکن ادب تو رکھنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ بات کرتے ہوئے ادب بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ جب اس نے بہت بے رخی سے اس قسم کی بات کی نا تو والد صاحب کی کان میں یہ الفاظ پڑے تو والدہ کو انہوں نے بلایا، کون ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی دریدہ دہنی سے بات کر رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محلے کی فلاں عورت ہے، دعا کروانے آئی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو والد صاحب نے غصے میں کہا اس کو کہو چلی جائے، جا کے لے لے بیٹا جہاں سے ملتا ہے، چلی جائے اور اس کو کہو جہاں سے اس کو بیٹا ملتا ہے جا کے لے لے۔ ہماری زندگی میں اس عورت کے 9 یا 10 بچے ہوئے، سب بیٹیاں ہوئیں، اس کو کوئی بیٹا نہ ملا۔ وہ مجھے بعد میں آ کے کہا کرتی تھی کہ تیرے والد کی ناراضگی مجھ پر ایسی ہوئی، اگر میں ناراض نہ کر بیٹھتی اور وہ دعا کر دیتے تو آج میں صاحب اولاد میں بیٹے والی ہوں۔ بات نکلتی ہے، اللہ پورا کر دیتا۔ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں سیلاب آ گیا، پورے شہر میں پانی اور اللہ کی شان کے اوپر سے بارش، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، وہی کیفیت تھی اس کے۔ نیچے بھی 4-4 فٹ پانی گھر میں، اور ہم سامان رکھ کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں۔ عمر میری 3 یا 4 سال ہوگی، چھوٹی سی تھی۔ والدہ نے مجھے سامان کے اوپر بٹھا دیا تھا اور اوپر سے بارش، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ تو خیر والدہ صاحبہ نے اپنا سامان سمیٹا، ٹھنڈ بھی بہت بن گئی تھی، میں بھی ٹھٹھر رہا تھا اور ایسے 1/2 ہو کے لیٹا پڑا تھا۔ تو والدہ صاحبہ آئیں، جب انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ بچہ سردی سے کپ کپا بھی رہا ہے تو میرے آپ پاس آ کر بیٹھی۔ سخت بارش تھی، موسلا دھار۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی اے میرے سونے اللہ۔ میری والدہ کی یہ عجیب عادت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے کہتی تھی اے میرے پیارے اللہ، صرف اللہ نہیں کہتی تھی، جب بات کرتی تھی اے میرے پیارے اللہ، ایسی محبت میں بات کرتی تھی۔ تو انہوں نے علاقائی زبان میں کہا اے سونے اللہ بس چکر، اے میرے پیارے اللہ اب بارش کو بند کر دے۔ حیرت ہے کہ ادھر ان کی زبان سے لفظ نکلا، ود ان اے سیکنڈ بارش اس طرح بند ہوئی جیسے ہو ہی نہیں رہی تھی۔ خود اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جن لوگوں کی زندگی سچ کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زبان سے باتیں جو نکل جاتی ہیں اللہ ان کو بھی سچ کر دیتے ہیں۔ یہ سچ کا انعام ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے۔